آگے کا سبق پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. جی نصاب الصرف میں سبق نمبر 11. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نصاب الصرف میں سبق نمبر 11 ہے فعل نفی تاکید بلن. ٹھیک ہے، یعنی فعل بھی ہے اور اس فعل کے اندر نفی بھی ہے اور نفی بھی تاکید کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کس حرف کے ذریعے ہے؟ تو وہ ہے لن کے ذریعے، لام نون زبر لن. ٹھیک ہے، دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، جیسا کہ اردو میں ہمیں کبھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ زید ہرگز نہیں جائے گا. کیا کہنا ہوتا ہے؟ زید ہرگز نہیں جائے گا، یعنی اس کی طرف جو جانے کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس نسبت کی ہم نے نفی کی، اور نفی بھی تاکید کے ساتھ کی، یعنی زید ہرگز نہیں جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر، جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں لن تنالوا البر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے ہرگز تم بھلائی نہیں پاؤ گے. تو ہرگز کا ترجمہ اور نفی کا ترجمہ کیسے آیا؟ لن کے ذریعے. لن تنالوا البر، ہرگز تم بھلائی نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی گفتگو کے اندر آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں اگر کسی فعل کی نفی کی تاکید کسی فعل کے جو ہے نفی میں تاکید پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا لے کر کے آ جائیں گے؟ لن. ٹھیک ہے نا، اور ہم کیا کہہ دیں گے کہ اگر ہمیں کہنا ہے کہ زید ہرگز نہیں جائے گا تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ زید لن یذهبا، زید ہرگز نہیں جائے گا. اگر ہمیں کہنا ہے تم ہرگز کھانا نہیں کھاؤ گے تو کیا کہیں گے؟ لن تأکل الطعام، لن تأکل الطعام. ایسے ہمیں کہنا ہے کہ تم ہرگز زید کی مدد نہیں کرو گے تو کیا کہا جائے گا؟ لن تنصرا، لن تنصرا زیدن، تم ہرگز زید کی مدد نہیں کرو گے. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں آنے والے زمانے میں اگر کسی فعل کی تاکید کے ساتھ اگر نفی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں لام نون زبر لن یہ لے کر کے آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل نفی جہد بلم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بالکل آسان ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں آپ لام نون زبر لن اس کو رکھ دیجئے. ٹھیک ہے، آپ نے فعل مضارع کے شروع میں لام نون زبر لن رکھ دیا تو اب یہ ہو جائے گا فعل نفی جہد بلن، یعنی لن کے ذریعے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کا ایک فعل تھا یفعلو، آپ نے شروع میں لن رکھ دیا تو کہا لن یفعلا. آپ کا فعل ہے ینصرو، آپ نے شروع میں لن رکھ دیا تو آپ نے کہا لن ینصرا. ٹھیک ہے نا؟ استاد صاحب آواز کٹ رہی ہے. جی تمام اسلامی بھائیوں کی طرف آواز کٹ رہی ہے کیا؟ جی پیارے اسلامی بھائیوں، فعل نفی تاکید بلن بنانے کا طریقہ یہ ہے. جی ابھی جو استاد صاحب نے بیان فرمائے قاعدے، جی فعل نفی تاکید بلن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں حرف لن لگا دینے سے فعل نفی تاکید بلن بن جاتا ہے، جیسے یفعلو سے لن یفعلا. اچھا اگر ہمیں اسی میں مجہول بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ تو جیسا کہ مجہول بنانے کا طریقہ ہے نا، بالکل وہی طریقہ رکھیں گے اور ہم کہہ دیں گے لن یفعلا، لن یفعلا. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، بالکل دھیان سے سنیے گا آپ. جیسا کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے فعل نفی جہد بلم پڑھا تھا نا، تو آپ نے وہاں پر پڑھا تھا کہ لم جو ہے وہ فعل مضارع میں دو طرح کا عمل کرتا ہے، ایک لفظی عمل اور ایک معنوی عمل. بالکل ایسے ہی لن جو ہے لن لام نون زبر لن
یہ لن بھی فعل مضارع میں دو طرح کا عمل کرے گا، ایک عمل ہوگا لفظی اور دوسرا عمل ہوگا معنوی، ٹھیک ہے؟ لفظی عمل کتنے طرح کا ہوگا؟ تو اس کا لفظی عمل ہوگا 3 طرح کا، لفظی عمل کتنے طرح کا ہوگا؟ 3 طرح کا، ٹھیک ہے؟ ان 3 طرح میں بالکل دھیان سے سنیں. سب سے پہلا لفظی عمل یہ ہوگا کہ فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہیں، کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ یفعلو، واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تفعلو، اور 2 صیغے متکلم کے جو ہیں، تو ان کے آخری حرف پر جو ضمہ آتا ہے نا، تو جب لن اس فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اب آخری والے حرف پر ضمہ نہیں آئے گا بلکہ زبر آئے گا، نصب آئے گا، نصب، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کہیں گے پہلے ہم نے کہا تھا یفعلو، لیکن جب لن داخل ہو جائے گا تو ہم کہیں گے لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا عمل ہو گیا. دوسرا لفظی عمل کیا ہے؟ دوسرا لفظی عمل یہ ہے کہ اگر یہی جو 5 صیغے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ جو 5 صیغے ہیں، اگر ان صیغوں کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو یہ لن اس حرف علت کو نہیں گراتا ہے بلکہ اس حرف علت کو بھی نصب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لم کا الٹا ہو گیا. آپ نے لم میں تو یہ پڑھا تھا کہ جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لم فعل مضارع کے آخر میں جو حرف علت ہوتی ہے اس حرف علت کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن لن جو ہے اس آخر میں حرف علت جو ہے اس کو نہیں گراتا ہے بلکہ اس حرف علت کو بھی نصب دے دیتا ہے. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک فعل ہے آپ کا یرمی، یرمیو تھا، یرمیو، تو آخر میں دیکھیں یا ہے نہیں ہے، جب اس کے اوپر لن داخل ہوگا تو کیا کہیں گے؟ لن یرمیا، لن ترمیا، لن ترمیا، لن ارمیا، لن نرمیا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی یدعو، اس پر جب آپ نے لم داخل کیا تھا، لم، لام میم زبر لم، تو کیا ہو گیا تھا؟ لم یدعو، آخر سے حرف علت گر گیا تھا. لیکن جب لن داخل کریں گے تو آخر سے حرف علت نہیں گرے گا بلکہ اس حرف علت پر بھی نصب آ جائے گا، یعنی زبر آ جائے گا، جیسے لن یدعوا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر آخر میں اگر حرف علت الف آ جائے، حرف علت الف آ جائے، اگر آخر میں حرف علت الف ہے تو پھر اس الف میں جو ہے نصب جو ہوگا، نصب وہ تقدیری ہوگا، یعنی لفظ میں نصب ظاہر نہیں ہوگا. جیسے ایک فعل ہے آپ کا یخشا، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں الف ہے، جب اس کو پر لن داخل ہوگا تو لن یخشا پڑھا یہی جائے گا لیکن اس کو مقدر مانا جائے گا، یعنی محذوف یہ مانا جائے گا یہاں پر کہ یہاں پر نصب محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف والی شکل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظاً 2 عمل ہو گئے. تیسرا عمل یہ ہے کہ جیسا کہ لم فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر کے 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ لن بھی 7 صیغوں میں سے نون اعرابی کو گرا دے گا. 4 تثنیہ کے صیغے ہیں اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے ہیں اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کہ ان صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے لم کے اندر یعنی نفی جہد بلم کے اندر آپ نے ایک تنبیہ پڑھی تھی، اور وہ تنبیہ یہ تھی کہ بھئی جس طریقے سے لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، بالکل ایسے ہی لما، لام امر، ان شرطیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے لن، لام نون زبر لن، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس طریقے سے لم فعل مضارع کو جزم دے رہا تھا اور بھی لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ فعل مضارع کو جزم دے رہے تھے، بالکل ایسے ہی لن کی طرح 3 حرف اور ہیں جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہے ان، حمزہ نون زبر ان، یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور کئی، کاف یا زبر کئی، یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور اذن، حمزہ زیر ای، ذال نون زبر دن، اذن، یہ بھی جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. تو لن، ان، کئی، اذن، یہ 4 حرف ہو گئے جو فعل مضارع کو پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. یعنی 5 صیغوں میں نصب کریں گے،
اور آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو نہیں گرائیں گے، اس کو بھی نصب دے دیں گے. اور 7 صیغوں میں جو نون اعرابی ہے اس نون اعرابی کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سماعت کر لیجئے، جیسا کہ لم جو ہے 2 صیغوں میں کوئی بھی عمل نہیں کرتا تھا، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں کوئی عمل نہیں کر رہا تھا، بالکل ایسے ہی لن جو لام نون زبر لن ہے یہ بھی فعل مضارع کے 2 صیغوں کے اندر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا. وہ 2 صیغے کیا ہیں؟ جمع مؤنث غائب اور حاضر کے، یعنی لن یفعلنا اور لن تفعلنا، یہ دونوں صیغے اپنی جگہ برقرار رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا لفظی عمل، یعنی لن جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر کے 2 طرح کا عمل کرتا ہے، ایک لفظاً عمل کرتا ہے اور ایک معنن عمل کرتا ہے. تو لفظاً عمل 3 طرح کا جو آپ نے پڑھ لیا، اور معنن عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ٹھیک ہے منفی مؤکد کر دیتا ہے، یعنی فعل مضارع میں جو ہے فعل کی نفی بھی کرتا ہے اور وہ بھی تاکید کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس فعل کو آنے والے زمانے کے ساتھ یعنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسے آپ نے کہا یفعلو، تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرتا ہے وہ ایک مرد، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اس کو پر لن حرف ناصب داخل کر دیا تو اب اس کو کہا جائے گا، اس کا ترجمہ ہو جائے، جیسے آپ نے کہا لن یفعلا، تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہرگز وہ ایک شخص نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا ترجمہ جو ہے مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، حال کا پریزنٹ کا ترجمہ اس کے اندر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو 4 حرف آپ نے پڑھے، لن، ان، کئی، اذن، یہ جو 4 حرف آپ نے پڑھے ہیں تو ان 4 حرف کو کہتے ہیں نواصب مضارع. نواصب مضارع یعنی مضارع کو نصب دینے والے. ٹھیک ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم کبھی بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے کتنے حروف ہیں، تو آپ کہیں گے 5. وہ کیا ہے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. اور پھر آپ سے ہم کبھی پوچھ لیں کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے کتنے حروف ہیں، تو آپ کہیں گے 4. وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں لن، ان، کئی، اذن، یہ 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بورڈ پر ایک منٹ اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ حضرت دیکھیے. لن جب فعل مضارع پر یہ آتا ہے تو مطلب اس معنوی کا عمل الگ کرے جو گا ہے اس لیکن کا لفظ ترجمہ عمل جی نفی تاکید والا ہوگا، اور اگر ان آئے گا تو اس کا ترجمہ الگ ہوگا، کئی آئے گا تو اس کا ترجمہ الگ ہوگا، اذن آئے گا تو اس کا ترجمہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب یہ چیزیں آئیں گے، ان کے بیانات آئیں گے تو انشاءاللہ ایسے ہی تعالیٰ ہم آپ کو جوازمی مضارع میں بھی ایسے ہی ہوگا. جی ہاں جوازی میں اسی مضارع میں طرح بھی سے جو بالکل جی جوازمی مضارع حرف ہیں اس میں بھی الگ الگ جی اس میں بھی الگ الگ ترجمہ ہوگا. اچھا اس میں جی تو لکھا ہوا ہے کہ یہ جی جی تو یہ عمل جو بتایا گیا ابھی جی حضرت، یہ جو عمل بتایا گیا کہ اسے لن داخل ہو کر لفظی عمل کرتا ہے 3 طریقے سے، ایسے لم کا 4 طریقے سے، تو ایسے پورا عمل یہ بھی کرے گا لم، لما، لام لائے نہیں، ان جی شرطی، ہاں. یہ یہ ان احمد شرطیہ حسن اسی بھائی طرح آپ سے. جو جی بالکل ایسا ہی ہے، جو کل کچھ ویڈیو بنی ہے نا آپ ان کا مطالعہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی سب معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل وہی عمل رہے گا ان کا. جی کل کی ویڈیو ہم نے سینڈ کی اچھا ہے ایسے گروپ میں. لن کا اذن کا بھی پورا عمل. جی 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 بالکل. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے جو ابھی بیان پڑھا نا فعل نفی تاکید بلن، ٹھیک ہے. تو دیکھیے آپ نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ وہ 5 صیغوں لفظی عمل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے. وہ 5 صیغے کیا ہیں آپ کے؟ وہ دیکھیے آپ پہلے کے 3 صیغے یہ ہو گئے آپ کے لیے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر. اور 2 صیغے آپ کے یہ ہو گئے، ایک یہ ہے واحد متکلم اور ایک جمع متکلم، 2 صیغے ہو گئے. تو ان کے آخری حرف پر ضمہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ پیش آ رہا ہے. تو اب یہ جب اس کو پر لن ہم نے داخل کیا، لن، لم، لام نون زبر لن، لام نون زبر لن، لام نون زبر لن، جب یہ ہم نے داخل کر دیا نا اس پہ لن، ٹھیک ہے، تو اب یہ پیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کیا آ جائے گا یہاں پر؟ زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیا آ جائے گا؟ زبر. ٹھیک ہے. لن یفعل اس طریقے سے ہوگا. ایسے ہی جو 7 صیغے ہیں ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا. وہ 7 صیغے کیا ہے دیکھیے، 4 تو آپ کے یہ تسنیہ کے صیغے ہو گئے. ٹھیک ہے. ان 4 تسنیہ کے صیغوں پہ جب لن داخل ہو جائے گا یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، تو گر جائے گا. اور 2 صیغے آپ کے جو ہے جمع مذکر غائب و حاضر کے ہیں، ایک ہی ہو گیا اور ایک صیغہ یہ ہو گیا. تو ان پر جب داخل ہوں گے تو آخر سے نون کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ایک صیغہ جو ہے آپ کا وہ یہ ہو گیا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو گیا.
اس کے آخر سے نون گر جائے گا اور صرف یا رہ جائے گی، ٹھیک ہے، لن تفعلی، ٹھیک ہے نا، تفعلی ایسا ہو جائے گا، لن تفعلی، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب اگر کسی اسلامی بھائی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو ارشاد فرمائیں۔